السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 189 189 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ سوال کیا تو اس کا جواب یہاں فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے چاند کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ تو اس بارے میں اس بات کا جواب ہے۔ اور دوسرا، زمانہ جاہلیت میں جو مشرکین تھے، جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے یا کسی سفر پر گئے ہوتے، کسی دینی سفر پر، اور ادھورا چھوڑ کر واپس آنا ہوتا یا کسی مجبوری سے گھر آنا پڑتا، تو وہ مین دروازے سے، گھر کے مین دروازے سے داخل نہ ہوتے، بلکہ وہ پچھلی طرف سے دیواریں پھیلا کر گھر میں داخل ہوتے، اور وہ اس کو باعث برکت سمجھتے۔ تو اس بارے میں اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ چاند کی جو گھٹتی بڑھتی یہ صورتیں ہیں یہ کیا ہے، اس بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل ہی مواقیت، تو کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے اوقات ہے، وقت ہے، وقت کا تعین ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، حج کا یا دوسرے جو دینی امور ہیں، نماز، روزہ۔ تو یہاں یہ جو چاند ہے یہ وقت کا تعین کرتا ہے کہ کب جو ہے نماز پڑھنی ہے، حج کب فرض ہوگا، اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ اسی طرح روزے، تو یہ چاند کا گھٹنا یا بڑھنا یہ اس چیز کا تعین کرتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں داخل ہو، پشت کی من ظہورہا، پشت کی طرف سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہے، من اتقیٰ، جو تقوی اختیار کرے۔ یعنی نیکی تقوی میں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ مشرکین مکہ مین دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے سے دیوار پھیلان کر گھر میں داخل ہوتے، اور اس سے باعث ثواب سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت فرمائی ہے کہ پشت کی طرف سے آنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ بس ایک غلط قسم کی بدعت کہہ لیجئے، رواج ہے۔ تو یہ روایت غلط ہے۔ اصل نیکی تو ہے جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہوا ان کے دروازوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر گھر میں آنے کی ضرورت ہے تو اصل دروازے جو ہیں ان سے داخل ہو، نہ کہ دیواریں پھیلا کر آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اصل فلاح تقوی میں ہے، اللہ کے ڈر میں ہے، اللہ کے خوف میں ہے، اللہ کی رضا میں ہے۔
یعنی اللہ رب العزت اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں یہ ہے کہ بہت آج کل بھی اس طرح کی بہت ساری رسم و رواج بتکے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کو ہم لوگ باعث ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل جو نیکی ہے نا وہ تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش ہے کہ تمہارے دل میں کس حد تک یہ چاہت ہے، یہ تمنا ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں۔ اور انسان کے دل میں کوئی بھی نیکی ہے اس کی قدر و قیمت تقوی کی وجہ سے بڑھتی ہے اور کم تقوی ہونے کی وجہ سے گھٹتی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ انسان کے اندر تقوی ہوگا وہ نیکی اتنی زیادہ بھاری، وزنی اور قیمتی ہوگی۔ اگر انسان کے دل میں تقوی نہیں ہے، وہ عبادت کو بس ایک فارمیلٹی کے طور پر، ایک فرض واجب کے طور پر لیتا ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، فرض واجب تو اتر جائے گا لیکن اس میں جو برکت ہے، جو ثواب ہے، جو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکے گی۔ اجر و ثواب جو ہے وہ اس قدر نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں جو ہے اپنی محبت اور اپنا خوف، ان دونوں کے درمیان ہی زندگی ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، اللہ پہ توکل، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔